کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لگتا ہے کہ دنیا میں نام و نشان ہی نہیں، لیکن وہ صرف موجود ہی نہیں بلکہ ریالٹی کو چیلنج کرتے ہیں۔ آج آپ ملنے والے ہیں ان لوگوں سے جن کے موجود ہونے پر یقین کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے۔ ایران کے ایک دور دراز علاقے میں ایک 80 سالہ شخص رہتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے گندے انسان کے طور پر مشہور تھا۔ یہ تھے امو حاجی، ایک ایسے بزرگ جو تقریباً 60 سال تک نہائے ہی نہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ غسل کرنا انہیں بیمار کر دے گا۔ وہ جانوروں کے فیسز سے بنی ہوئی سگریٹ پینے کے لیے بھی مشہور تھے۔ جوانی میں پیش آنے والے جذباتی صدموں کے بعد انہوں نے تنہا زندگی گزارنا شروع کر دی اور پھر کبھی واپس نارمل دنیا میں نہیں آئے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب 2022 میں انہیں لوگوں نے زبردستی نہلا دیا، کچھ ہی مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا، جیسے کہ وہ 60 سال جس چیز سے بچ کے رہے تھے وہی ان کی زندگی کا آخری موڑ بن گیا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے عجیب شخص تھا تو اگلا انسان آپ کے یقین کو ہلا دے گا۔ اگر آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی سکن ربر کی طرح کھنچ سکتی ہے تو یہ صرف امیجنیشن نہیں ہے۔ گیری ٹرنر، جن کو ربر مین بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے زیادہ اسٹریچ ہونے والی سکن کے لیے مشہور ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کی سکن کو 6.3 انچز تک کھینچ سکتے ہیں اور یہ ورلڈ ریکارڈ انہوں نے 2000 میں حاصل کیا تھا، ایک ایسا ریکارڈ جو آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ انہوں نے 3 یا 4 سال کی عمر میں محسوس کر لیا تھا کہ ان کی سکن عام لوگوں جیسی نہیں۔ لوگ حیران ہوتے، کچھ اسے مذاق سمجھتے، لیکن اصل وجہ تھی ایک ریئر جینیٹک کنڈیشن جسے کہتے ہیں ایلرز-ڈینلوز سنڈروم۔ اس سنڈروم کی وجہ سے ان کی سکن غیر معمولی طور پر الاسٹک ہوگی، مگر اس کے ساتھ جوڑوں کا درد بھی ان کی زندگی کا حصہ بنا۔ درد کے باوجود گیری ٹرنر نے اپنی اس انوکھی صلاحیت کو میں کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ دنیا کو دکھایا کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں مختلف بناتی ہیں وہی ہمیں انفرگیٹیبل بھی بنا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی سکن کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے قد کی وجہ سے۔ بھارت کے شہر ناگپور میں پیدا ہونے والی جیوتی امجی دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بچی لگتی ہے، لیکن اصل میں وہ ایک عورت ہے۔ 1993 میں پیدا ہونے والی جیوتی کا قد صرف 62.8 سینٹی میٹرز ہے، یعنی تقریباً 2.06 فیٹ ہے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر اکثر لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے۔ ڈاکٹروں کے مطابق انہیں ہڈیوں کی ایک ریئر کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی اور ان کا قد بڑھ نہیں سکا۔ جیوتی کو اپنے چھوٹے قد سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی ہیں۔ 2011 میں انہوں نے دنیا کی سب سے چھوٹی عورت کا ورلڈ ریکارڈ حاصل کیا اور یہ خطاب آج تک انہی کے پاس ہے۔ ایکٹنگ کی دنیا میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی، خاص طور پر امریکن ہارر سٹوری فریک شو میں کام کرنے کے بعد ان کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی۔ جیوتی ایم جی یہ ثابت کرتی ہیں کہ قد چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن خواب اور حوصلہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے چھوٹی عورت کے بعد اب بات کریں گے دنیا کے سب سے لمبے آدمی کی۔ یہ ہے سلطان کوسن، جو ترکی کے رہنے والے ایک فارمر ہیں اور گینس ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ لمبے زندہ انسان تسلیم کیے گئے۔ ان کا قد تقریباً 251 سینٹی میٹر یعنی تقریباً 8.2 فیٹ ہے، ایک ایسی ہائٹ جسے سن کر ہی یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے جسم کا ہر حصہ غیر معمولی طور پر بڑا ہے۔ جب ان کے ہاتھ دنیا کی سب سے چھوٹی عورت سے کمپیئر کیے گئے تو ان کے ہاتھ کسی خلائی مخلوق کے ہاتھ جیسے لگے۔ سلطان کی اس غیر معمولی ہائٹ کی اصل وجہ اس کے دماغ میں پیٹیوٹری گلینڈ کا ٹیومر تھا، جس نے ان کے جسم میں گروتھ ہارمون کی زیادہ مقدار پیدا کی اور ان کا قد بچپن کے بعد بھی بڑھتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس کنڈیشن کو پیٹیوٹری جائجنٹزم کا نام دیا۔ ان کی ہائٹ کی وجہ سے روزمرہ زندگی بھی آسان نہیں رہی۔ وہ عام گاڑی میں پوری طرح فٹ نہیں ہوتے اور چلنے کے لیے اکثر بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ماضی میں ڈاکٹر اس بات پر فکر مند تھے کہ ان کا قد مزید نہ بڑھتا رہے، لیکن 2012 میں علاج کے ذریعے ان کی گروتھ کو روک دیا گیا۔ آج سلطان تقریباً ایک عام زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے شادی بھی کر لی ہے۔ ولیریا لوکیانوف، ہم سب نے باربی ڈال کے بارے میں سنا ہے، لیکن کیا ہو اگر کوئی انسان بالکل اسی جیسا نظر آئے؟ یہ ہے ولیریا لوکیانوف، جنہیں دنیا بھر میں ہیومن باربی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یوکرینین ماڈل ولیریا اپنی غیر معمولی ڈول جیسی شکل، بڑی آنکھیں اور پتلی کمر اور آلموسٹ پلاسٹک جیسی اپیرنس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ پہلی نظر میں دیکھ کر اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ CGI یا فلٹر کا کمال ہے، لیکن وہ انسسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے چہرے پہ کوئی پلاسٹک یا کاسمیٹک سرجری نہیں کرائی ہوئی۔
अपनी इस डोल जैसी बॉडी को मेंटेन करने के लिए वो एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करती हैं और रोजाना जिम में वर्कआउट करती हैं। उनका कहना है कि उनकी लुक सिर्फ मेकअप, स्टाइलिंग और डिसिप्लिन का नतीजा है, चाहे लोग उन पर यकीन करें या ना करें। एक बात तो तय है, वलेरिया ने खुद को एक लिविंग डॉल की तरह दुनिया के सामने पेश करके ब्यूटी के ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड को चैलेंज जरूर किया है। एशले मॉरिस 2008 में ऑस्ट्रेलिया में एक हैरानकुन मेडिकल केस सामने आया। एशले मॉरिस नाम की लड़की को पानी से एलर्जी है। जैसे ही पानी उनकी स्किन को टच करता है, उनके जिस्म पर दर्दनाक रैशेस और सुर्ख दाग निकल आते हैं। यहाँ तक कि उनका अपना पसीना भी रिएक्शन का सबब बनता है। उनके लिए नहाना सिर्फ चंद मिनट का अमल नहीं बल्कि एक तकलीफदा तजुर्बा है, क्योंकि पानी के कांटेक्ट के बाद उन्हें घंटों तक जलन और खारिश महसूस होती रहती है। इस रेयर कंडीशन को एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी जो दुनिया भर में बहुत ही कम लोगों में पाई जाती है। पॉल कैरोसन इस अमेरिकन शख्स की खसूसियत उनकी स्किन का नीला रंग है, जिसकी वजह से लोग उन्हें पापा स्मर्फ कहते थे। ये रंग एक दवा के गलत इस्तेमाल और रिएक्शन की वजह से हुआ, जिसने उनकी स्किन को परमानेंटली ब्राइट ब्लू कर दिया। एबी एंड ब्रिटनी हैंसल। अब बात करते हैं दो ऐसी बहनों की जो पैदाइश से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कॉन्जॉइंट ट्विंस हैं जिनका जिस्म एक है, लेकिन दोनों के अपने अलग दिमाग, स्पाइनल कॉलम और दिल हैं। हर बहन अपने जिस्म के एक हिस्से को कंट्रोल करती है, जिसके लिए उन्हें हर काम में बेमिसाल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इस गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद एबे और ब्रिटनी ने अपनी लाइफ को रुकने नहीं दिया। वो गाड़ी चला सकती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाती भी रही हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक मेडिकल रियलिटी नहीं बल्कि हिम्मत, टीम वर्क और डिटर्मिनेशन की जिंदा मिसाल है। आइजिया अकोस्टा। 1999 में जब आइजिया अकोस्टा पैदा हुए तो डॉक्टर ने कहा कि शायद ये जिंदा ना रह सकेंगे। फिर जब वो बच गए तो अंदेशा था कि ये कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन वक्त के साथ आइजिया ने ये दोनों बातें गलत साबित। आज वो चल भी सकते हैं और अपनी जिंदगी खुद जी रहे हैं। डॉक्टर की सिर्फ एक बात सच निकली कि वो कभी बोल नहीं सकते, क्योंकि पैदाइशी तौर पर उनका लहजा मौजूद नहीं है। लेकिन यहीं से उनकी कहानी और भी गैर मामूली हो जाती है। बचपन से ही उन्हें सॉन्ग राइटिंग का शौक था। वो अपने जज्बात को अल्फाज की शक्ल में लिखते थे और धीरे धीरे उनका ये शौक उनकी पहचान बन गया। बाद में उनकी मुलाकात एक रैपर से हुई, जिसने आइजिया के लिखे हुए गाने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना शुरू किए और यूं वो उनकी वॉइस बन गए। आइजिया हर वक्त एक आईपैड साथ रखते हैं, जिसके जरिए वो लिख कर लोगों से बात करते हैं। उनकी जिंदगी ये साबित करती है कि अगर आवाज ना भी हो तो ख्वाब फिर भी दुनिया तक पहुंच सकते हैं। बायजिद हुसैन। बांग्लादेश में पैदा होने वाले बायजिद हुसैन एक ऐसी पैदाइशी बीमारी का शिकार है जिसकी वजह से वो बच्चों की उम्र रखते हुए भी बुजुर्ग नजर आते हैं। जब वो मीडिया में सामने आए तो उनकी असल उम्र सिर्फ चंद साल थी, लेकिन उनका चेहरा और स्किन किसी 70 से 80 साल के शख्स जैसी लगती थी। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक कंडीशन है जो जिस्म को तेजी से बूढ़ा करती है। उनके वालिदैन का कहना है कि बायजिद ज़हनी तौर पर अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन सोशल ज़िंदगी उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। दूसरे बच्चे उनकी शक्ल देखकर घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से वो ना स्कूल जा पाते हैं, ना ही आम बच्चों की तरह खेल कूद कर पाते हैं। अब आप यकीन करें या ना करें, ये सब लोग हकीकत में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो हैरान कर गई है तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अनबिलीवेबल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।